سب سے پہلے یہاں پر حضرات سے آپ کے استاد محترم اور ہمارے دوست اور رفیق مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کرتا ہوں۔ حضرت بڑے محقق علماء میں سے تھے اور ان کا اس کراچی میں کئی اعتبار سے بڑی خدمات ہیں، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور مناظراتی اعتبار سے اہل باطل کے خلاف بہت اچھا علم رکھتے تھے۔ بہرحال ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کل ہندو بجن مسمہ۔ آپ حضرات نے ان سے جو بھی احادیث پڑھی ہیں اور ان سے جو سند حاصل کی ہے، پوری زندگی اس کی برکات آپ کو ملے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چند ماہ پڑھایا تھا تو اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، تو اس کی جگہ پر حضرت مفتی ولی حسن توقی رحمہ اللہ نے پھر آگے نصاب مکمل کرایا۔ لیکن وہ جو چند ماہ جن طلبہ نے حضرت بنوری سے پڑھا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک امتیازی رنگ ان میں رہا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خیر و برکات ان کو ملتی رہی۔ اور پھر خاص طور پر جو بزرگ اور عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو آخر میں جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے ان کو بہت کچھ دے کے جاتے ہیں، یہ یاد بہت بڑی اہم بات ہے۔ تو آپ ان کے آخری شاگرد ہیں، اس کے بعد دنیا آپ آخری شاگرد والے ٹویلتھ پڑھا۔ اب آپ کو جس طرح موروث جاتا ہے تو سارا مال وارث کو دے جاتا ہے، اسی طریقے پر چاہے بظاہر علمی تحقیقات ان کی آپ کے سامنے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ جو برکات ہیں وہ پوری زندگی آپ کو کام آئیں گی۔ اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، میں آپ کو بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی قدر دانی پر ہے کہ ایک تو آپ اس بات پر شکر بھی ادا کریں، اس کی قدر کریں کہ آپ نے جو بھی ان سے پڑھا تھا حدثہ کے ساتھ پڑھا ہو۔ حدیث پڑھنے کا پہلے یہی طریقہ تھا، اس لیے تحقیقات نہیں ہوتی تھی، یہی طریقہ سردن ہوتا تھا، سردن تحقیقات طالب علم خود کیا کرتے تھے، لیکن کمزوری کا زمانہ ہے، استاد تحقیق کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اصال ثواب کا معمول رکھیں، روزانہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے اصال ثواب کرے، تاکہ وہ جو برکات ان سے آپ کو ملی ہیں وہ برکات ظاہر ہو۔ جب تک کوئی چیز خزانہ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر زمین میں پیسے دبے ہوئے ہوں تو جب تک جیب میں آ کر خرچ نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے یہ میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں درجہ اولا سے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضری دیتا، روزانہ اثر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سلام کیا، قل اللہ پڑھا چلے گئے۔ جب ہم دور حدیث میں آئے تو حضرت کے معرفت سنن ہے، دورے جو ہے ترمذی کی شرح 6 جلدوں میں، الحمدللہ طالب علم میں نے 3 بار بالاستجاب مطالعہ کیے طالب علم، وہ میرے لیے آسان ہو گئی، میں حیران ہو گیا۔ اس کی پھر یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو اصال ثواب کرتے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمیں درسگاہوں میں کہتے تھے جو کتاب مشکل لگے اس کے مصنف کو اصال ثواب کرو۔ بہر اللہ ان کی بے صاحب مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی صدقات جاریہ ہیں ان صدقات جاریہ کو ان کے بعد کی جاری رکھے۔ چلیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، باب ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجه الى بني قريظة ومحاصرته اياه
وبالسند المتصل منا إلى الإمام هنا الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البصير الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عمير بن شامع عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم قال فإلى أين قال هنا وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وقال حدثنا مصطفى حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال انس رضي الله عنه قال كان ينظر الى الغلام قاطعا في سوق بن غنم موهبه جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنو قریظہ کا غزوہ بنو قریظہ ذکر کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں بہت خطرناک کردار ادا کیا تھا. یہاں تک کہ جہاں عورتیں اور بچے پیغمبر سلام رکھے تھے وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی. ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسمہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا اور مارا اس یہودی کو جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں پر کتنے پہرے دار ہیں تاکہ ان بچوں کو اور ان عورتوں کو یرغمال بنایا جائے, ان پر حملہ کیا جائے. پیغمبر اسلام کو جب پتہ چلا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام کو بھیجا تھا ان کو سمجھانے کے لیے. ان میں خاص طور پر دو صحابی ہیں, حضرت زبیر بن عوام جو حواری رسول ہیں اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کا یہاں قصہ آ رہا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوست ہیں ان کے, کیونکہ سب اوس والے ان کے دوست ہیں. اوسیوں کے ان کا بہت قریبی تعلق ہے. بنو نذیر والوں کا تعلق خزرجیوں کے ساتھ تھا. بنو نذیر والوں کی سفارش عبداللہ بن ابی بن سلول نے کی تھی اور وہ خزرجی ہیں, تو پیغمبر اسلام نے سفارش مان لی تھی اور بنو نذیر والوں سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں. یہ بنو قریظہ والوں کا تعلق اوسیوں کے ساتھ تھا. تو سعد بن معاذ گئے اور جب یہ لوگ گئے وہاں پر داخل ہوئے اس علاقے میں, ان کے قلعے تھے, تو پیغمبر اسلام کو گالیاں دینی شروع کر دی نعوذ باللہ صحابہ کرام کو, ازواج مطہرات کو, اور بہت شر پھیلایا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اب آئے اس لیے کہ تم چند دن کے مہمان ہو. پھر وہ سارا خندق کا واقعہ ہوا. اللہ تعالی نے ابن مسعود اشجعی کو بھیج دیا اور اس سے پر اللہ نے سارے معاملے حل فرمایا, غیبی امداد آئی. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے گھر پر خندق کی جگہ سے. میں نے بتایا کہ جبل صلاح جو ہے وہاں پر کیمپ سے جبل صلاح وہ 1 میل تقریباً بن جاتا ہے, 1.5 میل بن جاتا ہے. وہاں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مسجد نبوی تھی, تو وہاں سے جب واپس آئے اور اب غسل فرمایا تو اتنے جبریل السلام آ گئے. کہا کہ ہم نے تو اسلحہ نہیں اتارا, آپ نے اسلحہ اتار کے کہا کہاں جانا ہے. کہا کہ بنو قریظہ والوں کا ان سے انجام تک پہنچانا ہے بنو قریظہ کا. چنانچہ 3000 صحابہ کو لے کے پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور 20 دن تک محاصرہ کیا. 20 دن تک پتھر مارے, گالیاں دیتے تھے, تیر چلائے. بنو قریظہ مشرق میں ہے, یہ یہی جس روڈ پر میں بیٹھا ہوں یہ قبلہ ہے مسجد نبوی کا. جنوب میں قبلہ ہے, شمال میں بیت المقدس ہے, مشرق میں بنو قریظہ ہے. تقریباً 15 کلومیٹر بن جاتا ہے. آپ وہاں گئے, 20 دن محاصرہ کیا, کسی بات پر نہیں آئے, لڑائی پر اترا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن جب 20 دن محاصرہ ہوا تو تنگ پڑ گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرو جو بنو نذیر کے ساتھ کرنا. یہ میں ساری روایات کو جمع کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ نہیں وہ نہیں ہوگا, تم اتر آؤ, ہم جو بھی فیصلہ کریں, تم دروازے کھول دو, سب آ جاؤ, ہم جو فیصلہ کریں. پھر میں بتایا کہ ابو لبابہ کا قصہ پیش آیا. انہوں نے اشارہ کر دیا ایسے کہ قتل کریں گے. بعد میں وہ نے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو جا کر باندھ دیے. آپ نے فرمایا میرے پاس آتے تو میں استغفار کر لیتا, لیکن اب تیرا فیصلہ اللہ کرے. خیر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو معاف کر دیا.
تو جب وہ تنگ پڑ گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتر آئے. یہ روایت کو سمجھے, ایک روایت نہیں آ رہا ہے علی حکمی نزلوا علی حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روایت میں آ رہا ہے. تو پہلے وسلم کے حکم پر اتر آئے, ان کا جو بھی ہمارے دین سے وہ آ کر ٹھیک ہے جو آپ کیا جو فیصلہ کریں. تو اوس والوں نے سفارش کی, اوسیوں نے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنو قریظہ کے سلسلے میں حضرت والوں کی مانی تھی, یہ ہمارے دوست ہیں ہماری مانے. اور ٹھیک ہے تم ہی سے میں ایک آدمی مقرر کرتا ہوں جس کا فیصلہ کرے. سعد بن معاذ تمہارے سردار ہیں, خزرجی اور اوسی ہیں, وہ جو فیصلہ کریں. تو سعد بن معاذ جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ ان کے اکھل میں تیر لگا تھا, اور تیر کی وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی اللہ اگر قریش کے ساتھ جنگ باقی ہے تو پھر جب باقی ہے تو مجھے زندہ رکھنا, اگر باقی نہیں تو جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ ہو جائے مجھے موت نہ دینا, میں ان کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ گئے تھے نا اور انہوں نے رسول اللہ کو بہت برا بلا کہا, اور تو ان کا وہ خون رک گیا یکدم. حالانکہ یہ جو رگ ہے یہ اکھل کہلاتی بڑی رگ, اور یہی جب گردن میں آتی تو ابہر کہلاتی, ابہر خود یا ابہری, یہ جو شہ رگ ہے یہ نیچے جا رہی ہے پیٹھ کے پاس سے, اس کو ابہر کہتے ہیں. اور یہ ٹانگ سے گزرتے اس کو نسا کہتے ہیں, عرق النسا, یہ درد ہوتا ہے ٹانگ میں, یہ عرق النسا کہلاتا ہے. یہ 3 رگیں ہیں بڑی جسم میں, پورا دریا ہے چل رہا ہے جس میں سے شاخیں نکلتی ہیں خون کی. تو یہ اگر کٹ جائے تو اس کا بند ہونا بہت مشکل ہے, یہ بند نہیں ہوتی موت آتے. تو یہ ابہر کٹ گئی یکدم وہ بند ہو گئی, لیکن ان کے ہاتھ پر ورم آ گیا کیونکہ خون آگے نہیں جا رہا تھا. تو پیغمبر السلام نے مسجد نبی میں خیمے میں ٹھہرا دیا تھا تاکہ میں آ کر عیادت کرتا رہوں. تو جب آپ جنگ کے لیے چلے گئے تو آپ نے ان کو بلوایا, تو کیا اوسی جنہوں نے سفارش کی تھی پیغمبر السلام کی ایک عجیب بات مبارکہ تھی, صحابہ کرام کی بہت رعایت فرماتے تھے, کبھی کبھی ان کی رعایت سے فیصلہ کرتے تھے تاکہ یہ نہ کہیں کہ بھئی استبدادن بس ایک کہہ دیتے ہیں. تو ان کی رعایت کو سامنے رکھ کے پھر آگے جا کر وہ خود ہی کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی ایسے فرمانے کا کہ ٹھیک ہے میں تو پہلے ہی مشورہ دے رہا ہوں, کئی واقعات ایسے آئیں گے آپ آگے جائیں گے آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سعد بن معاذ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے فیصلے پر ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے تمام بالغین کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے, مال ان کا مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے. پیغمبر سے فرمایا کہ اے سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اسبتا خندق کھودی گئی, 4,000 آدمی قتل کر کے ڈالا گیا جن کا پتہ نہیں چلتا تھا بالغ ہے یعنی تو ان کے بغل کے بال یا ناف کے بال دیکھے جاتے تھے اور پھر اس کی گردن کاٹ دی جاتی. عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا سوائے ایک عورت کے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت لائی گئی تو ہنس کے مجھ سے باتیں کر رہی تھی. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں بنو قریظہ سے ہوں. کہا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرا مسئلہ ہے کہ میرے قتل کا حکم ہوا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں تیرے شوہر کو گالیاں دیتی تھی یعنی رسول اللہ کو, اور منصب نبیا فقتلوہ. چنانچہ تھوڑی دیر بعد آواز لگی کہ فلانی کہاں ہے, لے کے آئے اور اس کو قتل. عورتوں میں ایک عورت قتل ہوئی جو پیغمبر السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی. یہ بنو قریظہ کا انجام ہوا. پھر بنو قریظہ کا چونکہ بغیر لڑائی کے ہوا, یہ سارے کا سارا جو مال تھا وہ پیغمبر السلام کے ہاتھ میں تھا. یہ مال فے کہلاتا ہے جس میں لڑائی نہ ہو, لڑائی نہیں ہوئی, مال فے. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ واپس خیمے میں آ گئے اور پھر دعا کہ اللہ میاں اگر جنگ نہیں ہے قریش کے ساتھ تو میرے زخم کو جاری کر دے. یہ اس لیے کیا کہ تاکہ میری شہادت اسی لیے ہو جائے. چنانچہ وہ زخم یکدم یہاں سے پھٹ گیا, یہاں سے لبا کے پاس سے, اور اتنا اس میں خون چلا
کہ ساتھ والے خیمے میں بنی غفار کا خیمہ تھا، انہیں کہا خون آ رہا ہے، تو دیکھا کہ ان کا جو زخم ہے اس سے خون نکل رہا ہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ اہتز العرش الرحمن، سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا تھا کہ سعد کی روح آ رہی ہے، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بہت اونچے صحابہ اکرام میں سے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے یہاں پر واقعہ اور بھی باتیں آ رہی ہیں، فرما رہے ہیں کہ اما جب لما رجع نصر من الخندق، جو خندق سے بعد صلاح وقت صلاح صلاح رکھا، غسل کیا، عطا جبریل السلام قال قد وضعت صلاح واللہ ما وضع، ہم نے صلاح نہیں رکھا، اخرج لی، نکلیے، الہین قال ہونا یشاء الی بنی قریظہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظر فرماتے ہیں کانی ہم جو غبار فاطن فی سقاق بنی غنم، کہا کہ میں اب غبار دیکھ رہا جو اٹھ رہا تھا بنی غنم کی گلیوں میں۔ موکب جبرائیل السلام کا موکب کہتے چند گھوڑے اور درمیانی سیر سے چل رہے ہوں، جہاں تیز درمیانی سے، اس کو موکب کہتے چند گھوڑے، یعنی جماعت میں الخیل تسیر برفق، آرام سے چل رہے، یہ زکو کے صحابہ آ رہے تھے نا پیچھے، آرام سے جا رہے تھے۔ ہی نسال صلی اللہ بنی قریظہ، تو گویا کہ انس بن مالک دونوں نے دیکھا جبرائیل السلام کو، اور کئیوں نے دیکھا ہے، اب لگ رہا ہے جبرائیل السلام جا رہے ہیں، یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا ان کے قرائن سے پتہ چلے کہ جبرائیل السلام کا قافلہ جا رہا ہے، یہ صحابہ کی جماعت وہ ہے، ان میں ہماری اماں بھی ہے اور حضرت انس بھی ہے، حضرت جبرائیل السلام کو پوری جماعت کے ساتھ ایسے گھوڑوں پر جاتے دیکھا انہوں نے، یہ غبار اٹھا اور وہ گھوڑوں پر جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماعيل عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلي احد معه الا في طريقه، فذهب بعضهم عن اطراف الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها، وقال بعضهم لا نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلم واحدا منهم۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ جو مجتہدین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ دیکھیے صحابی اس روایت کو دیکھ کے میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، بحث کرتا ہوں۔ پیغمبر السلام نے عذاب والے دن فرمایا بنو قریظہ کے لیے لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں کوئی اثر نہ پڑے مگر بنو قریظہ میں۔ میں نے وہ 15 کلومیٹر 15 میل پر 15 کلومیٹر پر ہے، اب کہا کہ جاؤ بغیر سواریوں کے، اور سب پتھریلا علاقہ ہے، کوئی راستے بنے ہوئے نہیں، اب صحابہ جا رہے ہیں اللہ فی بنی قریظہ، فجر کا وقت فی الطریق، اب اثر کا وقت درمیان میں آ گیا راستے، ابھی بنو قریظہ دور ہے، اثر کا ٹائم ہو گیا۔ فقال بعض لا نصلی حتی ناتیہا، بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک جائیں گے، وہاں پڑھیں گے، وہاں پڑھنی۔ قال بعض بل نصلی لم یرد منا، کہا کہ نہیں ہم پڑھ لیں گے، رسول اللہ کی مراد یہ نہیں تھی، آپ کی مراد یہ تھی کہ تیز چلو، اب دیر ہو گئی ہمیں۔ فضو کے ظالم نے سمجھے دونوں باتیں اس سامنے رکھی جی، ہم نے نہیں پڑھی انہوں نے پڑھ لی، فلم یعنی واحد منہم، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے مجتہدین کا اختلاف، ایک مجتہد ظاہر حدیث کو لیتا ہے، ایک مقصد پیغمبر کو لیتا ہے، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، زیادہ ایک کو غلط کرے ایک کو صحیح کرے صحیح نہیں ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ترمذی شریف میں پڑھا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تستقبلوا القبلة بغایۃ ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، کہ استقبال نہ کرو۔ اب انہوں نے کہا جی اس استقبال استدبار نہ کرنے کا حکم گاؤں دیہات کا ہے۔ اب انہیں فرماتے نہیں، مقصد پیغمبر خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، تو تعظیم کے لیے یہ ہے کہ کسی جگہ پر بھی نہ منہ کیا جائے نہ پیٹ کی جائے۔ اب یہ ہے دیکھو یہاں پر صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ اثر وہاں پڑھنی، بس ہمیں تو کہا اثر وہاں پڑھنی، ہمیں نہیں پتا دیر سے پڑھے جلدی لاتا، انہوں نے دیر سے پڑھی، انہوں نے کہا کہ نہیں مقصد یہ نہیں تھا وسلم کا۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مقاصد پر نظر کرتے ہیں، یاد رکھو کہ پیغمبر اسلام کا مقصد کیا ہے، مقاصد پر۔ ما خرج من السبیلین کا مسئلہ آپ پڑھیں گے ترمذی شریف میں، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، کتاب الوضوء اور کتاب میں آتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں تو سبیلین سے نکلنے والی چیز، یہ فرمایا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے رسول اللہ نے،
ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ جسم سے جب بھی نجاست نکلے گی تو نقض وضو ہے، لہذا منہ سے نکلے، ناک سے نکلے، کان سے نکلے، سبھی لہر سے نکلے، غیر سبھی. تو یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مقصد کو سامنے رکھتے ہیں کہ مراد پیغمبر کیا ہے، اور دوسرے حضرات اکثر الفاظ کو سامنے رکھتے ہیں. تو دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے. فلم یعنف احدن، یہ صحابہ اکرام میں، لہذا کوئی مجتہدین پر اعتراض کرو تو یہ حدیث پیش کرو، یہ دیکھو یہاں پر تم غلط ثابت کرو کسی کو، اس کو کہیں گے یہ غلط ہے، نہیں کہہ سکتے. حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت، میں نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلے میں اختلاف ہو گیا. ففہمنا سلیمان وکلا آتیناہ حکما وعلما، دونوں کو حکم علم دیا تھا، دونوں کے فیصلے اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن سلمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ داؤد علیہ السلام غلط تھے، نعوذ باللہ. تو یہ وہ روایت یہاں پر آئی. چلو. وفي قال حدثنا رابعة قال حدثنا مقرن قال حدثنا حديث قال حدثنا مقرن قال سمعت ربي أن رضي الله عنه قال كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نقلت حتى فتح قريظة والنظيرة وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسألهم والذين كانوا أعطوهم وبعثهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم أيمنا فجاءتهم أيمنا فجعلت السوء في عنق تقول كذا والذي لا إله إلا هو لا يوفيكهم وقد أعطانيها أو كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كذا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثال أو كما قال. یہ ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام اپنے باغات میں سے درخت جناب وہ وقف کر دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے تھے. حضرت یہ ایک درخت میرا طرف سے، 2 درخت میری طرف سے، اس سے جو کھجور اترتی تھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطہرات اور اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرتے تھے. حضرت ام سلیم جو تھی، جو حضرت طلحہ، ابو طلحہ کی جو نا وہ بیوی تھی، اور انس کی والدہ، حضرت انس کے والد کا نام تو مالک، وہ فوت ہو گئے تو دوسری شادی حضرت طلحہ سے کی تھی. تو وہ جو انہوں نے بھی اپنے باغ میں سے کچھ درخت پیغمبر السلام کو دیے ہوئے تھے. جب یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ فتح ہوئے تو پیغمبر السلام کے پاس خود باغات آ گئے. میں نے بتایا آبادی کے جتنے باغات تھے پیغمبر السلام کے تھے. تو آپ جب کوئی لے کے آتا تو واپس فرما دیتے، بھائی واپس مجھے نہیں چاہیے. بلکہ مہاجرین نے بھی واپس کر دیے. صحابہ سے بھی کہا، جو مہاجرین سے بھی، تم نے بھی جو دیا ہوا انصاریوں نے مواخات کی بنیاد پر واپس کر دو، کیونکہ تمہارے پاس اب خود آ گیا. تو انہوں نے جو ان کو باغات دیے تھے، جو درخت دیے تھے، وہ درخت پیغمبر السلام نے اپنی خزانہ جو ہے، جو دودھ پلانے والی اور بچپن پالے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر کے آئی تھی اور سلم کو بچپن سے پالا تھا، اور بہت معمر بڈھی خاتون تھی، آپ نے وہ جو کھجوریں تھیں وہ ام ایمن کو عطیہ کر دی. اب یہاں ایک مسئلہ، اہم مسئلہ یہ ہے، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ پیغمبر السلام کو جو درخت دیے جاتے تھے یہ عاریت ہوتے تھے یا ہدیہ ہوتے تھے. عاریت ہوتے تھے، ہدیہ تو دوسرے ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی وغیرہ کے یہ عاریت ہوتے تھے. لیکن یہ جو ام ایمن کو آپ نے آگے دیے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ عاریت نہیں ہوتے تھے، ہدیہ ہوتے تھے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بطور ہدیہ دے دیتے تھے، اور آپ کو پتا ہدیے میں اگلا انسان موہوب لہو مالک بن جاتا ہے، اس لیے آپ نے وہ آگے کس کو دے دیے؟ ام ایمن کو دے دی. ورنہ عاریت کی چیز تو آگے نہیں دے سکتے، عاریت تو آپ ہے، پھر استعمال کر کے واپس دیں. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام ایمن کو دینا یہ دلیل ہے کہ یہ جو درخت دیے جاتے تھے بطور ہبا کے. اب ہبا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے یا آپ پڑھے گی کتاب البیوع میں کہ 7 جگہ ایسی جہاں پر ہبا واپس نہیں ہو سکتا، جس کا خلاصہ ہے دم ان خزاقہ. دم ان خزاقہ اس کا مخفف ہے، دال سے مراد زیادت، کہ جو ہدیہ دی اس میں جاتی سے بکری دی تھی بچہ دے دیا، گائے دی تھی بچہ دے دیا، لونڈی دی تھی بچہ دے دیا، اب واپس نہیں کر سکتے اس کو، اب باہر لے نہیں سکتا، ہبا واپس نہیں لے سکتا. دم الخطا کا نیم سے مراد موت، دینے یا لینے والا مر گیا اب آپ نہیں لے سکتے. واہم مر گیا یا موہوب مر گیا، اب اس کی اولاد کے لیے ہمیں واپس کرو نہیں لے سکتے. عین سے مراد عوض ہے تو اس کو عوض دے دیا، انہوں نے آپ کو ہدیہ آپ نے چائے پلا دی، زیادہ چاہو کہ ہدیہ واپس تو اس کو عوض دے دو فوراً.
کچھ نہ کچھ دے دو بس. ہاتھ سے مراد ہے خروج عن الملک کہ آگے دوسرے کو دے دیا. تو یہاں رسول اللہ نے کس کو دے دیا تھا؟ ام ایمن کو دے دیا. یہ خروج ملک ہے, اب واپس نہیں لے سکتے. ذات مراد زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو جو گفٹ دیں گے اس گفٹ میں کوئی لفٹ نہیں, لیفٹ بھی نہیں, واپس نہیں ہوگا. زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ دے واپس نہیں لے سکتے. اور کاف سے مراد ہاں سے مراد ہے ہلاک موہوب, وہ موہوب ہی ہلاک ہو گیا اور کہتے ہمیں پیسے واپس کرو. اور کاف سے کیا مراد ہے بھائی؟ قرابت داری. ہاں صلہ رحم, جو محرم رشتے دار جس سے نکاح نہیں ہو سکتا, جیسے ابا کو اماں کو دیا تو وہ بھی نہیں لے سکتے. یہ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر سلام کے پاس آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی میری اماں نے بھیجا ہے آپ ہمارے درخت واپس کر دیں جس طرح آپ نے دوسروں کو حکم دیا ہے. ارے فرمایا وہ تو میں نے ام ایمن کو دے دی, تو ام ایمن کے پاس جاؤ تم. حالانکہ آگے دے چکے ہیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا واپسی نہیں بنتی. دوسرے ائمہ کیا تو ویسے ہی ہبا واپس نہیں لے سکتے, لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا ہبا واپس لے سکتے ہیں. جو حدیث شریف میں آتا ہے الواہب احق بہبتہ ما لم یصب منہا, کہ واہب جو ہے وہ اپنے ہیبے کا حقدار ہے جب تک کہ بدلہ نہ لے. تو یہاں پر آپ نے کس طرح ام ایمن سے واپس کرایا؟ تو میں پہلے بتا سکوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اختیارات آتے تھے, لہذا وہ کسی کی ملکت کو باطل کر سکتے تھے. چنانچہ ایک نے مدبر بنایا غلام کو اور وہ فوت ہو گیا, قبضہ تھا, آپ نے تدبیر ختم کر دی اور اس غلام کو غلام بنا کر فروخت کر دیا. تو پیغمبر سلام کو خاص اختیارات آتے تھے, اس لیے آپ نے باوجود اس کے کہ ام ایمن مالک بن گئی تھی, آپ نے عبد المالک کو بھیجا کہ ان کو کہو کہ واپس کر دیں. یعنی آپ نے خاص اختیار استعمال کیے اور ان کی ملکیت باطل کر کے واپس کرنے کا حکم دے دیا. علیہ رسول کے اعتبار سے واپسی نہیں ہوتی کیونکہ وہ آگے جا چکا ہے. تو حضرت وہ اماں تھی, بڈھی اماں تھی, وہ غصے ہو گئی اور حضرت انس کے گلے میں جو ہے نا وہ پٹا ڈال دیا, وہ دوپٹہ, اور کھینچ کر لائی. ہاتھ میں لاٹھی بھی ہوگی ان کے, بڑھیا تھی, کھینچ کے سلم کے پاس آئی. یہ کون ہوتا ہے مجھ سے واپس لینے والا؟ خوب ڈانٹ ڈپٹ لگائی. تو پیغمبر فرمایا کہ آپ واپس کر دو, میں اس کے بدلے میں تمہیں اتنے دے دیتا ہوں. یہاں تک کہ 10 گنا زیادہ کا وعدہ فرمایا تو تب جا کر وہ اس پر راضی ہوئی کہ میں واپس کرتی ہوں. یہ وہ قصہ ہے. فرماتے ہیں کان ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلات, آدمی وسلم کے نخلات دے دیتا تھا, میں نے بتا ہدیہ دے دیتا تھا. حتیٰ تک قریظہ نذیر, جہاں تک قریظہ اور نذیر فتح ہو گئے. ورنہ جو امرونی آپ کہتے میرے گھر میں مجھے حکم دیا ان آتن سے بات الذین کانوا تو بازہ ہو کہ میں رسول اللہ کے پاس آؤں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت دے وہ واپس مانگو. وقال سلم قد آتا ام ایمن, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو دے دیے تھے. فجات ام ایمن آئی فجال کے 100 کی میرے گردن میں کپڑا ڈال دیا. تو کلّا لا الہ الا اللہ, خدا کی قسم لا یوتیکم وہ قد آتانیھا, میں بالکل تجھے نہیں دوں گی. رسول اللہ تجھے نہیں دے سکتے تھے کہ مجھے دے دیے. اور کما قالت والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اور حکم فرمایا لکے قضا کہ اتنے دے دوں گا, اتنے دے دوں گا, اتنے دے دوں گا. وہ چونکہ اماں بھی لگتی تھی اور بڑھیا بھی تھی, کہا کہ کلّا واللہ قد آتاھا, کہا کہ مجھے پیغمبر سے دے دیے. انو قال عشر کما قال, کہا کہ 10 گنا زیادہ درخت دے دوں گا. تب جا کر وہ راضی ہوئی اور ان درختوں کو انہوں نے واپس کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور عبد المالک کو واپس کر دیا. آپ نے چلو یہ وہ آ گیا بنو قریظہ. اور انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے حکم پر اترتے ہیں. میں نے بتایا پہلے اتر آئے تھے, لیکن پھر سفارش کے بعد آپ نے سعد معاذ کو بیچ میں ڈالا. فاتح ہمارے گدھے پر آئے. یہ دیکھو اس روایت کو, قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ روایت ہے جس سے یہ جواز ملتا ہے کہ کوئی محترم شخصیت آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ
قوم الی سیدکم. بہت سے نے اس میں تعبیر کی ہے وہ بیمار تھے، ان کو پکڑنے کی ضرورت تھی، اتارنے کی ضرورت تھی. بھئی یہاں تو کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی. الی سیدکم، سید لفظ خود بتا رہا ہے، یہ مور محترم ہے. لہذا اس میں فیصلہ یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی آتا ہے تو اس کے لیے استقبال کھڑے ہو کر کریں. جیسے کبھی آپ کا استاد آپ کے پاس آ گیا، کمرے میں آ گیا، گھر آ گیا آپ کے، اور اگر وہ روٹین میں آتا ہے جس طرح دستگاہوں میں آتے تو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر روٹین میں آتا ہے، جیسے روزانہ انہوں نے آنا ہے، آپ کو پڑھانا ہے، امام صاحب نے مسجد میں آنا ہے پوائنٹ ٹائم میں، تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کبھی کوئی آیا ہے تو پھر آپ کو اگر استقبال کرے قوموا الی سیدکم. یہ روایت یہاں موجود ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کل کو کھڑا ہوگا پیر صاحب کے لیے، تم کہو گے لو جی یہ خلاف شریعت ہے. یہ دیکھو یہ شریعت سے موجود ہے، قوموا الی سیدکم، دلیل موجود ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تم صوفیہ کو لوگ سمجھتے بلا دلیل سارا کچھ ہے. فرمایا کہ ہمارے زخم سے آپ کو سباق رکھتے ہیں، ہمارے زخم سے آپ کو سباق رکھتے ہیں، دلائل موجود ہے. الی سیدکم، یہ کبھی کبھار آئے. بھئی آپ مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں استاد آئے، محترم آئے، آپ کا ابا آئے، تو تم بیٹھے رہو گے کہ نہیں جی کھڑا ہونا شریعت کے خلاف ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قوموا الی سیدکم. آپ کو حکم ملک نے فرمایا تقتل مقاتلتهم، سارے بالغوں کو قتل کر دو. وتصبح ذراریم کا خزیت بحکم اللہ. اب یہ وہ روایت آ گئی حضرت کی جس میں سعد بن معاذ یا کھل میں لگی تھی اور پھر انہوں نے کہا اور پھر ان کی شہادت ہو گئی. یہ واقعہ یہاں پر آگے چلو پڑھو. ومن قال حدثنا زكريا بن حمزة حدثنا عبد الله بن زبير قال حدثنا هشام عن ابي انس رضي الله عنه قال اصيب فاطمه وحدثنا رجل من قريش قال له حبان بن العليقه رآه في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد يعوده من قريب فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع سلاحا وقد فاته جبريل عليه السلام وهو ينظر عن قومه وقال فقال قد وضعت السلاح والله ما رفعته اخرج اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنا فشاور الى بني قريظة فاتاهم رسول الله صلى الله فنزلوا علی حکمہ، وہ اترے رسول اللہ کے حکم پر. یہ روایت آ گئی. اور پہلے کیا حکم کس پر اترے؟ علی حکم سعد ابن معاذ. تو دونوں کو جمع کر دیا، جمع بین الحدیث ہے. تو میں آگے تطبیق کہ پہلے یہاں اترے وسلم کے حکم پر، پھر اوس والے نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سردار جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے. انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اور جو رسول اللہ نے کرنا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور غلام بنا دیا جائے. تو یہاں یہ دونوں روایتیں جمع ہو گئی کہ پہلے یہ ہوا بعد میں وہ ہوا. چلو اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي مجاهدا فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوهم. اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقي لهم حتى اجاهدهم فيك، وان كنت وضعت الحرب فابجرها، اس زخم کو چلا دے. دیکھو یہ موت نہیں مانگی کہ میں مر جاؤں، یہ اصل میں شہادت کی وجہ سے کیا کیونکہ ابھی زخمی کر رہے ہیں کہ اللہ اسی زخم میں مجھے موت دے دے تاکہ میں شہیدوں میں لکھا جاؤں. وہ شہید ہو گیا کیونکہ جب تک زخم صحیح نہ ہو زخمی کا اور وہ اسی زخم میں مر جائے تو اسی شہید ہوگا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا. اگر زخم ٹھیک ہو جائے بالکل اور پھر اس کے بعد موت ہو تو پھر وہ شہداء میں نہیں عام اس کی موت ہوتی ہے. تو چونکہ ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا تو فابجرھا، وہ شہادت کی تمنا میں سے فرمایا کہ میرا زخم جاری ہو جائے. اگر جنگ نہیں ہے اندر تو اندر جنگ ختم ہو گئی. چلو وهي قال حدثنا حجاج منها قال اخبرنا شعبة قال اخبرني عدي وانه سمع الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى له يوم قال هذه وجبريل عليه السلام معك. وزاد ابراهيم وطعمان من الشيخان عدي بن ثابت عن زهير بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسن بن ثابت وهم في المشركين بين جبريل عليه السلام. یہ تعمدس دعا اللهم ايده بالروح القدس، اللهم ايده بالروح القدس. اللہ حسان کی تائید کا روح قدس کے ساتھ. لہٰذا یہ دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے
ہمارے مرشد نے ہمارے لیے دعا مانگی تھی، فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہم ایدہم بروح القدس، یہ دعا اپنے اللہم ایدنی خصوصاً بات کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اللہم ایدنی بروح القدس، یہ میرے شیخ نے دیکھا، فرمایا یہ دعا میں عجیب اثر ہے کہ روح القدس جبریل السلام خاص قسم کی مدد پہنچاتے ہیں انسان کو، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی شجاعت سے اشعار کہتے تھے اور خوب فی البدیہی ایسے اشعار، جبریل السلام کی مدد ان کے ساتھ ہو، وہ جبریل معاک، یہ روحانی انداز اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے خود اپنے شیخ سے سنا، وہ فرماتے تھے اور ہمیں بھی دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کرے۔ لہٰذا یہ اپنے لیے مانگنی چاہیے، بچوں کے لیے کسی شخص دوست کا دعا کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس کی امداد کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہوں گے امداد پہنچے گی، آج کل تو امداد دور سے پہنچ جاتی ہے۔ تم بیلنس نہیں منگواتے، دور سے منگواتے ہیں نہیں، تو بیلنس بھیجنا، سلام میاں بابل نگر سے بیلنس کہیں گے تو کراچی آئے گا نا، میرے آنے کی ضرورت نہیں، بیلنس تو آ جائے گا۔ یہ ایدہ بروح القدس، یہ چونکہ ہمارے حضرت کا عمل تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ گر کی بات بتا دی۔ چلو غزوہ ذات الرقاع بہت اہم غزوہ ہے، اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر صلاۃ خوف نازل ہوئی ہے۔ صلاۃ خوف کی ابتدا غزوہ ذات الرقاع سے ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ ذات الرقاع کیوں ذات الرقاع کہتے ہیں؟ ایک وجہ تو وہ ہے جو اس میں ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی، اس غزوے میں ہمارے ناخن گر گئے، پیر پھٹ گئے، کیونکہ سب پتھریلا علاقہ پر پیدل سفر تھا، تو ناخن ہمارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے اور زخم اتنے ہو گئے پاؤں پر کہ ہم نے پٹیاں باندھی، ان پٹی باندھنے کی وجہ سے ذات الرقاع، رکا کی جگہ رکا کہتے ہیں پٹی کو، تو یہ وجہ حدیث شریف میں آ رہی ہے، اسی کے اندر جا کر آ رہی ہے کہ اس لیے اس کو سمیت ذات الرقاع، یہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ یہ نجد والوں کے ساتھ ہوا ہے، بنو غطفان کے ساتھ ہوا ہے۔ بعد کا ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک جگہ کا نام ذات الرقاع ہے۔ بعد کا ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ جو جھنڈا بنایا تھا صحابہ اکرام میں تو کپڑا نہیں تھا، تو جو کپڑا ملا وہ اس کے اندر سی دیا، جو وہ رنگ برنگا جھنڈا تھا جس کے اندر کئی کلر تھے، وہ جھنڈا بنا دیا، تو اس لیے اس جھنڈے کی کیونکہ پٹیوں سے بنا تھا مختلف رنگ کی، تو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ بعد کا وہاں جو پہاڑ تھے وہ کئی رنگ کے تھے، کوئی سرخ تھا، کوئی نیلا تھا، کوئی کالا تھا، جیسے قرآن نے کہا جو 20 مختلف پہاڑوں کے رنگ، اس لیے ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اور بعد کا وہ زمین کئی رنگ کی تھی، زمینوں کے رنگ کئی تھے، اور ایسے دنیا میں ہے۔ موریشیس ایک جگہ ہے کہ ہمارے شاگرد ہمارے ساتھی وہاں سے مٹی لاتے تھے تو کئی رنگ کی مٹی تھی، اتنی تیز سرخ نیلی تھی کہ ایسے لگتا ہے جیسے رنگ ڈالا ہے۔ تو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ زمینوں کے رنگ الگ الگ تھے، پہلے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ غزوہ ذات الرقاع کب ہوا ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ خندق سے پہلے ہوا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ خندق کے بعد اور بنو قریظہ کے بعد ہوا ہے، سن 5 ہجری میں۔ پہلا قول ہے کہ سن 4 میں ہوا ہے، دوسرا ہے کہ سن 5 میں ہوا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں ہوا، غزوہ خیبر کے بعد۔ یہ امام بخاری کے رائے ہے، لیکن میں نے بتایا امام بخاری کا طریقہ ہے کہ دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے چیز کو لاتا ہے، باب بناتا ہے۔ اب یہ باب ان لوگوں کی رعایت سے یہاں پر لائے ہیں جو کہتے ہیں خندق کے بعد ہے، حالانکہ خیبر آگے آ رہا ہے، خیبر دور ہے ابھی، خیبر تو جو ہے وہ بنا حدیبیہ کے بعد آئے گا، لیکن امام بخاری ذات الرقاع لگا رہے خندق کے بعد، قریظہ کے بعد، لیکن آگے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے، اور اس پر 3-4 بڑی اہم دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں آتا ہے من نخل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے، باغ میں پڑاؤ کیا وہاں سے نکلے، اور یہ نخل کا جو واقعہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے۔ دوسرا اس میں ابو موسیٰ اشعری شامل تھے، اور ابو موسیٰ اشعری آگے جا کر پڑھیں گے جب غزوہ خیبر ہو گیا تو یہ لوگ جو ہے نا وہ
سوڈان سے اور حبشہ سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کشتی والے واپس آئے تھے. وہ جو پہلے مہاجرین، ان کا بڑا دلچسپ قصہ واقعات خیبر میں آ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب چونکہ ابو مسافری شامل ہے تو یہ خیبر کے بعد ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں صلاۃ خوف ہے. اگر خندق سے پہلے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہ ہوتی، صلاۃ خوف پڑھائی جاتی. تو جب نماز قضا ہوئی آپ نے دیکھا خندق میں، تو معلوم ہوا کہ یہ صلاۃ خوف بعد میں نازل ہوئی ہے، معلوم کہ خندق سے پہلے نہیں ہے. اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ ساتویں غزوے میں صلاۃ خوف آئی. کون سے غزوے میں؟ ساتویں. تو اب آپ شمار کر لو، پہلا بدر، دوسرا احد، تیسرا خندق، چوتھا بنو قریظہ، اور پانچواں غزوہ بنی مصطلق جس میں اس وقت کا قصہ پیش آیا، اور چھٹا حدیبیہ، اور چھٹا جو ہے یہ حدیبیہ، یہ پانچواں حدیبیہ بنی مصطلق، اور چھٹا خیبر، ساتواں ذات الرقاع. لہذا ذات الرقاع میں صلاۃ خوف 7ویں غزوے میں نازل ہوئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے بعد ہوا. اب ایک جو اہم بات ہے وہ صلاۃ خوف کے بارے میں سمجھنا ہے. یہ بحث انشاءاللہ آپ سمجھے گا جگہ کام آئے گی. صلاۃ خوف کے بارے میں سب سے زیادہ روایات ابو داؤد شریف میں ہیں. 14 طریقے صلاۃ الخوف کے ہیں، 14. اس میں 14 قسم کی روایات ہیں. امام طحاوی نے بھی اس پر بحث کی ہے. یہ 14 کے 14 طریقے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اور یہ 14 جو مختلف طریقے ہیں یہ حالات کی وجہ سے ہیں. کبھی جنگ نہیں تھی، صرف آمنا سامنا تھا تو نماز پڑھی تو اور طریقہ ہے. جنگ شروع ہو گئی، نماز وقت ہو گیا تو اور طریقہ ہے. دشمن قبلے کی جانب ہے تو اور طریقہ ہے. دشمن قبلے کے مخالف ہے تو اور طریقہ ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 قسم کی صلاۃ خوف کا تذکرہ آتا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کے اندر جو ہے جواز میں کسی میں اختلاف نہیں ہے، لیکن 2 طریقے جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ طریقے میں تعبیر کی جائے گی. 2 طریقے ایسے ہیں، یہ بہت خلاصہ بتلا رہا ہوں، اس کی قدر کرو، کام آئے گا تمہیں. 2 طریقے ایسے ہیں ان سب میں، 2 طریقے ایسے جس میں تعبیر. ایک طریقہ کہ آپ نے ایک ہی رکعت پڑھائی اور صحابہ نے ایک رکعت میں سلام پھیر کے چلے گئے، بس ایک ہی ہو گئی. مسافر تھے، آپ نے 2 رکعت پہ ایک طائفہ نے ایک جماعت نے 1 رکعت پڑھی چلی گئی، اور دوسرے نے ایک پڑھی چلی گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، بس ان کی 1 رکعت ہوگی، انہوں نے دوسری رکعت نہیں پڑھی. تو ابو حنیفہ فرماتے نہان البتیرا، رسول اللہ نے 1 رکعت سے منع فرمایا. اس میں تعدیل کرنی پڑے گی کہ راوی سے یہاں پر کوئی نہ کچھ کے نقل کرنے میں کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے، ورنہ تو پیچھے صحابہ کرام کی 1 ہی رکعت ہے، دوسری نہیں پڑھی، وہ ذکر آتا ہے. ایک اس طریقے پر فرماتے اس میں تعدیل ہے. دوسرا کہ پیغمبر صاحب مسافر تھے تو آپ نے ایک طائفہ کو 2 رکعت پڑھائی پوری، اور پھر وہ چلا گیا تو دوسرے کو پھر 2 پڑھائی. تو آپ کی تو 2 نفل تھیں تو آپ نے فرض والوں کو پڑھائی. تو یہاں جو اقتداء المفترض خلف المتنفل لازم آتا ہے. تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. کیا ہے؟ پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ وہ نفل پڑھے تو پچھلے والا فرض پڑھ سکتا ہے. ان 2 طریقوں کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے سب جائز ہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کون سا طریقہ افضل ہے؟ ان کا وہ طریقہ افضل ہے کہ جس میں امام سے پہلے مقتدی فارغ نہ ہو. امام سے پہلے مقتدی وہ اس طرح ہوگا کہ وہ امام اگر مسافر ہے تو 1 رکعت پڑھائے گا اور وہ جماعت چلی جائے گی جنگ لڑنے کے لیے. دوسری جماعت آئے گی، وہ 1 رکعت نماز پڑھے گی. جب 1 رکعت پڑھے گی تو پیغمبر سلام پھیر دیں گے. اب اپنی دوسری رکعت وہی مکمل کرے گی
اور وہ پہلی والی آ کر اپنی رکعت مکمل کرے گی تو نبی کے وسلم کی نماز مقتدی سے پہلے مکمل ہوئی اور مقتدیوں کی بعد میں، اور یہ اس اصول کے مطابق ہے کہ مقتدی امام سے پہلے فارغ نہ ہو، کیونکہ اگر مقتدی امام سے پہلے فارغ ہو جائے تو اقتدار کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بات سناری بات ہے نہیں، لہٰذا اگر مقیم ہے تو 2 رکعت پڑھائے اور وہ چلی جائے، پھر دوسرا طائفہ 2 رکعت پڑھے، پیغمبر سلام پھیر دیں گے اور وہ اپنے 2 رکعت یہی مکمل کرے، یا یہ چلا جائے اور پہلا آ کر مکمل کرے پھر وہ چلا جائے تو یہ آ کر مکمل کرے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں یہ طریقہ افضل ہے، لیکن ان ائمہ کے ہاں کون سا طریقہ افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر طائفہ اپنی نماز پہلے مکمل کر لے، اس کو 1 رکعت پڑھائی پہلے طائفہ کو وہ اپنی خود پڑھ لے اور سلام پھیر کے چلا جائے تاکہ واپس نہ آنا پڑے، اور پھر دوسرا ہے تو 1 رکعت پڑھے تو پیغمبر سے انتظار کریں گے، تو جب وہ دوسری رکعت پڑھ لے گا تو ان کو اکٹھا سلام پھیریں گے۔ ان کا یہ ہے، لیکن اس کے اندر مقتدی پہلے فارغ ہو جاتا ہے، امام بعد میں فارغ ہوتا ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے ہاں چونکہ اس کی اجازت ہے، ان کے ہاں اقتداء جو ہے وہ صرف عدد رکعات میں ہوتا ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پوری ذمہ داری امام پر ہوتی ہے۔ امام کی نماز پر مقتدی کی نماز ہے، نماز ٹوٹ گئی تو مقتدی ٹوٹ گئی، ان کا امام کی ٹوٹ بھی جائے تو مقتدی کی نہیں ٹوٹتی، امام کی ٹوٹ گئی ہو جائے اپنی جوڑتا پھرے اور مقتدی اپنی پڑھتا پھرے، ان کا یہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ طریقے ہیں۔ تو یہ غزوہ ذات الرقاع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پیغمبر سلام نے اس میں صلاۃ خوف نازل ہوئی، اور اس کی یہ سارے طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چلو پڑھیے۔ وقال عبد الله بن رجاء اخبرنا عبد الله بن كثير من سلمان جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحيح الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع وقال عباس رضي الله عنه۔ اچھا، اس میں آتا ہے غزوہ محارب خصفہ من بنی سالبہ، اصل میں محارب نام کے کئی آدمی ہیں، تو خصفہ کہا کہ یہ خصفہ جو محارب خصفہ، یہ قبیلہ خصفہ کا جو محارب تھا اس کے ساتھ رسول اللہ کی جنگ ہوئی ہے، اور وہ بنی سالبہ لفظ واو ہے یہاں پر، من بنی سالبہ نہیں ہے، کیونکہ سالبہ اور خصفہ کا جو دادا ہے وہ ایک ہی ہے، تو لہذا یہ خصفہ جو ہے نا خود خصفہ کا چاچا ہے یہ سالبہ، تو لہذا من بنی سالبہ نہیں ہے، یہ یہاں پر خصفہ و بنی سالبہ من غطفان، پھر غطفان کے آگے یہ دونوں اولادیں ہیں، ان کے آگے محارب ہے، تو محارب خصفہ کیونکہ محارب قیس بھی والا مشہور تھا، تو یہاں پر محارب خصفہ اس نے کہا وہ بنی سالبہ قبیلہ اور محارب، ان دونوں قبیلوں سے پیغمبر اسلام کی جنگ ہوئی۔ چلو۔ وقال معبد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خوف بدين قارات وقال بكر من قال حدثني زياد بن نافع عن ابي موسى رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم محارب وتعالى۔ اچھا، یہ آتا ہے غزوہ ذی قرد، یہ سب قریب غزوات ہیں، اصل میں ذات الرقاع میں نازل ہوا ہے، بات یاد رکھو، صلاۃ خوف ذات الرقاع میں نازل ہوئی، اس کے بعد جتنے غزوات اس میں یہ پڑھی جاتی رہی، لہٰذا اگر ان میں ذکر آ جائے تو چونکہ پہلے فرض ہو چکی تھی، طریقہ کار آ چکا تھا، تو غزوات اس کے بعد جتنے بھی غزوات آئے اس میں جہاں زور پڑی پیغمبر سلام نے صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ چلو۔ نقل، یہ نقل مت ہے کہ نقل کا قصہ خیبر کے بعد ہے۔ چلو۔ چھ آدمی تو ایک اونٹ تھا، ایک اونٹ اور 6 آدمی باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے، پر نقیبت اقدامنا، ہمارے قدموں میں چھالے پڑ گئے، نقیبت قدمائے آقا، میرے قدموں میں چھالے پڑ گئے، سخت اور فارغ، میرے ناخن گر گئے۔ یہ کیا حالات تھے صحابہ اکرام کے۔ انہا نلقو علی ذل الخرق، ہم پٹیاں باندھتے تھے اپنے جو ہے پاؤں کے اوپر، فسمت ذات الرقاع، اس کو نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ یہ وہ وجہ ہے جو حدیث شریف میں آ رہی ہے ابو موسیٰ شریف کی، قال لما لما كنا نعصب بالخرق على عبد الكو، کہ ہم پٹیاں باندھتے تھے ابو صاحب لہٰذا ایک دفعہ یہ روایت بیان کیا، وہ صرف ایک دفعہ،
तुम कर जाले, फिर किसी को नहीं सुना। लोग पूछते थे, बताते नहीं थे। कमा कुन तो भी अल्लाह करो, मैं अब नहीं बतलाऊंगा। कन्नो करे ताकि अपनी नेकी जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात लोगों की मालूमात के लिए किस्सा सुना दिया कि उसके अंदर ये वाकयात हमारे साथ पेश आए थे, लेकिन दोबारा फिर कभी बयान नहीं किया, क्योंकि नेकी को बार बार बयान करने से उसमें जाहिर होने का अंदेशा है। चलो ये देखो, सल्ला बिल्लती माँ वक़तन, एक रकात पे सबक के अंदर खड़े रहे वसल्लम, अतिमन को उन्होंने अपनी नमाज पूरी की, सुम्मन से चले गए, पसपू जाला दो दुश्मन मुकाबले और जात फिर दूसरा आया, फिर आपने उनको एक रकात और पढ़ाई, सुम्मत फिर बैठे रहे, भी उन्होंने नमाज पूरी की तो उनको सलाम कराया। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर मुफ्ती पहले फारग हो गया और इमाम बाद में फारग हुए हैं, लेकिन ये साले खब्बात की रवायत इमाम मालिक और इमाम शाफी, इमाम अहमद वो इस रवायत को लेते हैं, और हम दूसरी रवायत को लेते हैं जिसमें आता है कि वो जमात चलेगी बाद में रसूलुल्लाह ने पूरी की नमाज। चलो एक रकात पर ही सलाम फेर दिया। ये वो बुतारा वाली रिवायत है, एक सलाम पढ़ी और एक सलाम किया और सलाम फेर दिया, और पकड़ो रकातों कामा और पकड़ो रकातुम। चलो ये पहले भी वाक़या गुजरा है कि वो जना उसके पहले गुजरा या नहीं, यहीं पर ही आया कि वो जो दुश्मन जो है सहाबा इकराम फैल गए थे और वो दुश्मन जो है उसने तलवार निकाली, आराबी ने कौन आपको बचाएगा, तो उसको यहाँ पर फिर ला रहे इमाम बुखारी। हो सकता है दो वाक़यात हों। चलो हमरा कहते कीकर का दर्द, जो पहाड़ी कीकर का होता है उसको समरा कहते हैं। चलो النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاقتربه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده اصحابه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان من النبي صلى الله عليه وسلم أقام للقوم ركعتين. یہ وہ روایت آ گئی کہ جس میں آپ نے مسافرت میں ہر ایک کو دو دو پڑھا دی. میں بتایا کہ امام کی نفل تھی اور پیچھے فرض پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، وسلم کی
خصوصیات میں سے. چلو وقال مسلم على ابي عوانة بن اسم رجل مروه بن الحارث وقال صلى الله عليه وسلم حين وحى لا خصامه وقال ابو زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فصلى الخوف وقال ابو هريره رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نجد صلاه الخوف وانما جاء ابو هريره رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ايام خيبر. یہ بھی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شامل تھے اور وہ بھی خیبر کے بعد آئے, وہ بھی خیبر کی جنگ کے دوران آئے ابو ہریرہ. یہ بھی دلیل ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو صلاۃ خوف کا طریقہ ہے یہ اس وقت ہے جب ایک ہی امام کے پیچھے سب نماز پڑھنا چاہیں, یعنی امام ایک ہو. اگر الگ الگ امام ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے کہ ایک طائفہ آ کر ایک پڑھا دے, وہ چلا جائے, پھر دوسرے کو دوسرا امام پڑھا دے. تو چونکہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کے پیچھے سب پڑھنا چاہتے تھے تو پھر یہ طریقہ بتایا کہ ہر ایک کو 2 رکعت پڑھا دو, ایک ایک پڑھا دو, تاکہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھنے کی جو فضیلت اور جو اہمیت, جب پیغمبر موجود ہے تو کون امام بنے گا. تو یہ اس وقت ہے جب امام ایک ہی ہو. اگر امام 2 ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے, پھر تو ایک کو ایک پڑھا دے گا اور وہ جس مخالف چلے جائے دوسرے کو دوسرا پڑھا دے گا. لیکن اگر ایک امام ہے اور اس نے سب کو نماز پڑھانی ہے تو پھر صلاۃ خوف کا طریقہ اختیار کریں گے. اور میں نے بتایا کہ 2 طریقوں کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں, افضلیت میں اختلاف ہے. تو صالح خباب کی روایت ان لوگوں نے لی ہے اور ہم لوگوں نے دوسری روایت لی ہے, تو اس وجہ سے وہ 2 طریقے صرف ہے جس میں 1 رکعت کا ہے وہ نہان بتارا, دوسرے نفل بار اور سلم کی خصوصیت ہے. یہ بات ماشاءاللہ یہ بیان ہو گیا. چلو الحمدللہ کافی ہو گیا, اب اگلے مہینے انشاءاللہ. چلو السلام علیکم اللہ کا. یہ کہتے اجازت حدیث دے دیں, انشاءاللہ آئندہ اجازت دیں گے. اور ساتھ پوری وہ آدھی وہ میں چھپا ہوا ہے انشاءاللہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا. آپ کو سائن کر کے نام لے کر دستخط 1 دن پہلے دے دوں گا. اپنے آپ جو ان پر نام لکھ دینا, تو پھر طریقے سے دیں گے نا, ایسے تو نہیں ہے کوئی مٹھائی شٹائی بھی بانٹیں گے یا کھائیں گے, وہ مناسب رہے گا نا. کیوں امیر صاحب مٹھائی کے نام پر بہت خوش ہے. ہمارے حضرت والا امیر صاحب کو بہت نیند آتی تھی, حضرت کے بیان میں نیند آئی تھی. ضرور فرماتے اگر یہ کہا تیرے شادی ہونی ہے تو کبھی نیند نہیں آئی ہے. مٹھائی پر آپ بھی خوش ہیں. چلو چلو بھی چلو 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 چلو